السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ والتابعین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ باد توحید کے متوالوں، قرآن کریم کے فداکاروں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و حسنین کریمین کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم بے سہاروں کو سہارا دینے والے، بے چاروں کو چارہ دینے والے، ہمیں سے بے کساں چارہ سازہ درد منداں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، امت کے گناہ یاد آتے ہیں تو راتوں کو اٹھ کر رو رو کر اللہ کو منانے والے، ہم مرنے کے بعد سب مل کر غسل دے کر، کفن دے کر، جنازہ لے کر، نماز پڑھا کر قبر کے اندھیرے گڑھے میں جب ہمیں چھوڑ کر جائیں گے اس وقت وہ مدینے سے آئیں گے، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں، آپ میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں۔ یہ وقت دعا قبول ہونے کا ہے، یہ وقت ذکر اذکار جو بھی کرو اللہ کے دربار میں قبول ہونے کا وقت ہے۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود و سلام کی ڈالیاں عقیدت کی تھالی میں رکھ کر مسجد لوہار واڑی اس مرکز سے مدینہ ٹرانسفر کرنا ہے۔ آپ میرے ساتھ بآواز بلند، آگے والے، پیچھے والے، ٹھہرے سالے، بیٹھے سالے، سب مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وأصحابك یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو دہکتی ریت کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب کے نواسوں کے صدقے میں ان کی دختر نیک اختر طیبہ و طاہرہ خاتون جنت کے صدقے میں آج آپ کو اور ہم سب کو مرکز سنی دعوت اسلامی کے اس یوم عاشوراء کی محفل میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ بڑے مبارکباد ہیں وہ لوگ جو ایک ظہر کی نماز سے لے کر اب تک ذکر کربلا سنتے ہوئے بیٹھے ہیں، کبھی نعتوں کی شکل میں، کبھی منقبت کی شکل میں، کبھی عقیدت کی باتوں کی بات آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے۔ آج جو آپ یہاں جمع ہوئے ہیں مولا حسین کی محبت میں جمع ہوئے، مولا حسین کی محبت میں آپ کا جمع ہونا بتا رہا ہے ہم حسین کے چاہنے والے ہیں۔ آج کا عاشورے کا دن ہم اپنے گھروں میں نہیں، ہم سڑکوں پر نہیں، ہم عاشق خانوں کے سامنے نہیں، ہم پنجوں کے سامنے نہیں، ہم اوالوں کے گڑوں کے سامنے نہیں، ہم بازاروں کی رونق بن کر نہیں، بلکہ لوہار واڑی میں اپنے وقت کو جو گزارنے کے لیے آئے ہیں، یہ آپ کا آنا بتا رہا ہے ہمارے دل میں حسین کی محبت ہے، ہمارے دل میں حسن کی محبت ہے، ہمارے دل میں علی عباس کی محبت ہے، ہمارے دل میں علی اکبر کی محبت ہے، ہمارے دل میں خاتون جنت کی محبت ہے، ہمارے دل میں مولا علی کی محبت ہے، ہمارے دل میں اس گھرانے
ملا ہے، میں اس کے بدلے میں اجر نہیں مانگتا. لوگوں میں گمراہیت و ضلالت تھی مگر میرے آنے سے ہدایت ملی ہے، میں اس کے بدلے میں دین کے بدلے میں تم سے اجر نہیں مانگتا. ہاں اگر کچھ دینا ہے الا المودۃ فی القربہ، میرے گھر والوں سے محبت کرو، میرے خاندان والوں سے محبت کرو، میری بیٹی سے محبت کرو، میری بیٹی کے بیٹے حسن سے محبت کرو، میرے بیٹی کے بیٹے حسین اور ان کے بیٹے امام زین العابدین سے محبت کرو، ان کی اولاد سے محبت کرو. انہی کی محبت میں ہم لوہار واڑی میں جمع ہوئے ہیں، لوہار واڑی میں انہی کی یاد میں آئے ہیں. آپ سرکار کے دیوانوں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں. ایک مرتبہ میرے آقا اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ مدینے کی گلیوں سے چلتے چلاتے جا رہے ہیں. راستے میں کچھ بچے کھیل رہے تھے. اللہ کے نبی نے ان کھیلتے ہوئے بچوں میں سے ایک بچے کو اٹھا لیتے ہیں، نبی اسے چومنا شروع کرتے ہیں، کبھی اس کی پیشانی چومتے ہیں، کبھی گال کو چوم رہے ہیں. میرے نبی کے چومنے کو دیکھ کر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ بچہ تو آپ کے خاندان کا نہیں ہے، یہ آپ کی اولاد میں سے نہیں ہے، مگر آپ اسے اتنا پیار کر رہے ہیں، آپ اتنا اسے چوم رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ آج کے عاشورے کے دن آنے والوں، ان کی یاد میں شربت کے بیارے لگانے والوں، ان کی یاد میں نیاز کا انتظام کرنے والوں. صحابہ نے پوچھا یہ بچہ آخر ہے کون ہے جو آپ اتنا پیار کر رہے ہیں؟ میرے نبی نے کہا اے صحابہ، میں نے اسے حسین کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا اور میرے حسین کے ساتھ تھا. جہاں حسین قدم رکھ کر گزر جاتے ہیں وہاں کی مٹی اٹھاتا ہے، اپنے سر پہ ڈال کر اپنی آنکھوں کو لگا رہا ہے. یہ حسین سے محبت کرتا ہے، اس لیے میں بھی اس سے محبت کر رہا ہوں. اس کی بھی شفاعت کروں گا اور ان کے ماں باپ کی قیامت میں میں شفاعت کروں گا. کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ حسین جہاں قدم رکھ کر قدم اٹھاتے ہیں اس مٹی سے محبت کرنے والے کی بھی بخشش ہو رہی ہے، ان کے والدین کی بھی بخشش ہو رہی ہے. تو پھر کیوں نہ ہمارا بیڑا پار ہوگا کہ ہم بھی حسین کی محبت میں جمع ہوئے ہیں، حسین کی یاد میں جمع ہوئے ہیں. اے سرکار مدینہ کے دیوانوں، کربلا کی داستان ہم آپ کے سامنے کیا بیان کریں؟ اتنے لمبے لمبے واقعات ہیں. دو باتیں آپ کے سامنے ختم کر کے انشاءاللہ اہم جو دعا جس کے آپ منتظر ہیں وہ دعا پڑھائی جائے گی اور کانچ بھی کھلائی جائے گی، اور اس کے بعد آپ کو جلد سے جلد چھوڑا جائے گا تاکہ آپ افطار کے لیے آپ کو وقت دیا جائے گا. آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، بڑا مختصر وقت ہے، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کربلا کی سرزمین کا تقریباً حصہ مولانا جمیل برکاتی صاحب، مولانا ناصر مولانا نے آپ کے سامنے کھینچ کر گئے ہیں، مگر میں آپ کے سامنے ان دو عظیم ہستیوں کا تذکرہ کروں گا. اسلام کی ڈوبتی ہوئی نیا کو ترانے کے لیے اپنا سر دے دیا، اپنا جگر دے دیا، اپنی جان دے دی ہے. آئیے سرکار کے دیوانوں وہ کربلا کے نقشے کو ذرا نگاہوں کے سامنے رکھو. ادھر 80 پر 2 ہے، ادھر 72 ہے. ایک ایک روایت میں مختلف آیا، کہیں 72 بتایا گیا، کہیں 82 بتایا گیا. 80 پر 2 ہی کی تعداد دے لو، جو بھی ہے ادھر تعداد بڑی کم ہے. ادھر جو لشکر آیا ہے 22,000 کا لشکر ہے، اور مولا حسین کے پاس لشکر نہیں، کیونکہ حسین لڑنے نہیں گئے تھے، حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ ان کو کوفے والوں نے خود بلایا تھا. اے حسین آپ آ جاؤ ورنہ یزید ہم پر ظلم کرے گا. ہم آپ کو امیر مانتے ہیں، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، آپ ہمارے امام ہیں. اگر آپ نہیں آئے تو پھر قیامت میں آپ کو جواب دینا پڑے گا. خطوں میں ایسے لکھنے کے بعد مولا حسین ان کے بلانے پر پہنچے تھے، لشکر لے کر نہیں گئے تھے. اللہ اکبر. جب امام حسین کو چاروں طرف سے گھیرے میں ڈال لیا گیا، اب ہوتا کیا ہے میں آپ کے سامنے واقعات کی روشنی میں رکھتا جاؤں. اللہ اکبر. سب سے پہلے یزیدیوں نے دریائے فرات کا گھیراؤ کر لیا، یعنی چاروں طرف سے دریا کو ناکہ بندی کر دی گئی. پانی کا ایک قطرہ اہل بیت تک نہ پہنچے، پانی کا خطرہ اہل بیت اطہار کے خیمے تک نہ پہنچے. اس لیے اگر یہ پانی پی لیں گے تو پھر یاد رکھنا کوئی یزیدی نہیں بچ سکتا. ان کو بھوکا تڑپایا جائے، کیونکہ سن 60 ہجری میں 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے خیمے نصب کیے تھے، مگر گفتگو چلتے چلتے وہاں مکالمہ ہوتے ہوتے 9 تاریخ آئی. یزید کی طرف سے عمر بن سعد آتا ہے، حسین ہم تیار ہیں لڑنے کے لیے. مولا حسین کہتے ہیں لڑنے کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو آج 9 تاریخ ہے، کل صبح 10 تاریخ ہوگی، انشاءاللہ کل دیکھا جائے گا. یزیدی سمجھنے لگے حسین شاید ایک دن کا موقع پوچھ رہے ہیں تاکہ ایک دن اور گزر جائے، مگر امام حسین نے ان سے موقع نہیں پوچھا بلکہ یزیدیوں کو مہلت دے دی. چاہے آج نہیں تو کل تو
سدھر جائیں گے. اب ہوتا کیا ہے, رات 9 کا دن گزر گیا, 10ویں شب لگ چکی ہے. مولا حسین کے خیمے کے اندر سارے لوگ نماز میں مشغول ہیں, ذکر و اذکار میں مشغول ہیں, اللہ کے نبی کی یاد میں ہے, رسول اعظم پر درود و سلام کوئی پڑھ رہا ہے, کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, 10 کا چکر رات میں ہو رہا ہے. مولا حسین خیموں کے چکر لگاتے لگاتے ایک خیمے میں پہنچے جہاں ان کی بہن موجود تھی, ان کی ہمشیرہ سیدہ زینب موجود تھی. اندر خیمے میں پہنچے, مولا حسین نے بہن کو دیکھا, بہن نے بھیا کو دیکھا. اس کے بعد اپنی خاموشی کو توڑ کر زینب آتی ہے, مولا حسین کی گردن کو بوسہ دیا, ان کی زلفوں کو بوسہ دیا, اور اس کے بعد اپنی جگہ جا کر خاموش بیٹھ جاتی ہے. مولا حسین اٹھے, سیدھا زینب کے پاس پہنچے, ان کی کلائیوں کو چوما, کلائیوں کو بوسہ دیا. آپ بھی خاموش بیٹھے. خاموشی توڑ کر زینب نے پوچھا, امام حسین نے پوچھا, بہن آج تک تو نے کبھی مجھ سے ایسا رویہ نہیں کیا تھا جو آج میں نے پہلی مرتبہ دیکھا. تو نے میری گردن کو کیوں چوما, تو نے میری زلفوں کو کیوں چوما؟ تو مولا حسین کی بہن کہتی ہے, بھیا آج سے کئی برس پہلے میری ماں فاطمہ نے مجھ سے وصیت کی تھی, بیٹی زینب ایک وقت کربلا میں آئے گا, سب لوگ میرے حسین کا ساتھ چھوڑ دیں گے, مگر تو حسین کا ساتھ نہیں چھوڑنا. حسین کے نام پر اپنے بچوں کو قربان کر دینا. میرے بیٹے کی گردن تن سے جدا کر دی جائے گی, اور اب تیری نگاہوں کے سامنے یہ منظر ہوگا. اس وقت تو میرے بیٹے حسین کا ساتھ دینا, اور اس گردن پر تلوار چلے گی جس گردن کو تیرے نبی نے چوما ہے, نبی آخر الزمان نے چوما ہے, رسول اعظم نے چوما ہے. تو بھیا آج میری ماں نے جو کہا تھا وہ وقت آ چکا ہے کہ آپ کا سلطنت سے جدا ہونے سے پہلے میری یہ آرزو تھی, ایک بار میں آپ کی گردن کو بوسہ دوں, آپ کی گردن کو چوموں. گردن کو اس لیے بوسہ دیا کہ اب یہ گردن اللہ کی راہ میں کٹنے والی ہے. اللہ اکبر. لیکن بھائی جان آپ نے میری کلائیوں کو کیوں چوما؟ تو زینب کو کہتے ہیں, ایک مرتبہ میرے بابا علی نے کہا, بیٹے حسین جس طرح تم کربلا کے میدان میں رہو گے, تمہاری شہادت کے بعد, امام قاسم کی شہادت کے بعد, علی اکبر کی شہادت کے بعد, علی اصغر کی شہادت کے بعد, تمام تر غلامان حسین کی شہادت کے بعد, جب تم شہید ہوں گے تو تمہاری بہن کی کلائیوں میں زنجیریں پہنائی جائے گی, اور تمہاری بہن بھی برابر تمہارے ساتھ شریک رہے گی. یہ میرے بابا نے وصیت کی تھی, اور میں نے اس لیے ان کلائیوں کو چوما. بہن اگر حسین زندہ ہوتا تو ان کلائیوں میں زنجیریں پہننے نہیں دیتا. کیا کروں, قدرت کو یہ منظور ہے کہ میرے شہادت کے بعد تمہارے پیروں میں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی جائے گی. اس خیال سے میں نے بوسہ دیا, میری بہن میں نے اس لیے چوما ہے. اللہ اکبر. یہ میدان کربلا ہے لوگوں, 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں, وہاں پانی بند کر دیا گیا. غور کرو, آج ہم صبح سے لے کر اب تک بیٹھے ہیں, روزے سے ہیں, ندھان ہو رہے ہیں, بی پی ڈاؤن ہو رہا ہے, بھوک کی طرف ہمارا دل مائل ہو رہا ہے, نظریں گھڑی کی طرف جمی ہوئی ہے. ہم کتنے کمزور ہیں, ایک دن اگر 1 گھنٹہ زیادہ دیر ہو جائے ہم بھوک کو کنٹرول نہیں کر سکتے, ہم برداشت نہیں کر سکتے. مولا حسین تیری عظمت پر قربان جاؤ, یہ 3 دن کے بھوکے پیاسے رہ کر بھی ایسا جمع مردی سے لڑ رہے ہیں. 53 منٹ کے اندر امام حسین نے 2000 یزیدیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر جہنم رسول کر دیا. ایسی تلوار چلتی تھی حسین کی, اور ایک ایک فرد جو حسین کا چاہنے والا میدان میں اترتا ہو, یزیدیوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی تھی. خدارا مسلمانوں, بھوکے رہ کر دین کو ہم تک پہنچایا, پیاسے رہ کر اسلام کو ہم تک پہنچایا. آج ہم مسلمان ہیں, آج حسین کے چاہنے والے ہو کر ہمارے چہروں سے داڑھی نکال رہے ہو, نمازوں کو چھوڑ رہے ہو, تلاوت کو چھوڑ رہے ہو. کون سی صورت لے کر جاؤ گے قیامت میں, کون سا چہرہ لے کر جاؤ گے قیامت میں؟ آؤ آج سے یہ عزم کرنا, یہ ارادہ کرنا, اب تک میں نے جو کچھ کر لیا میرے مولا, میں نے یوٹیوب کے ذریعے گناہ کر لیے, پبجی کے ذریعے گناہ کر لیے, ٹک ٹاک کے ذریعے گناہ کر لیے. مولا آج مرکز سنی دعوت اسلامی کے اس روپ پر سنی اجتماع بنا میں یوم عاشورہ کے دن میں سچی توبہ کربلا کا واسطہ دے کر کرتا ہوں. انشاءاللہ آج کے دن آدم کی دعا قبول ہوئی, آج کے دن داؤد کی دعا قبول ہوئی, آج کے دن یونس کو نجات ملی, آج کے دن آگ میں گلزار بنایا گیا, آج کے دن اسماعیل کی جگہ تمبا زبا ہو گیا, آج کے دن یعقوب کو آنکھیں کی روشنی ملی, آج کا دن یوسف کو مصر کی شہنشاہیت ملی, آج کا دن سلیمان کو سلطنت بھی دی گئی ہے, نبوت بھی عطا کر دی ہے. آج اللہ عطا کرنے والا ہے. مانگو اس رب سے, اسی نبی کے نوازوں کا واسطہ دے کر. اگر کسی کو اولاد نہیں ہے, معصوم اصغر کے صدقے میں مانگو, اللہ اولاد بھی عطا کر دے گا, اولاد بھی عطا کر دے گا. خدارا مسلمانوں, آج کا دن بڑا مبارک دن ہے. آج کے دن کے لمحات بڑے قیمتی ہیں. ایک ایک
لمحہ گزرتا جا رہا ہے، ہم بڑی تیزی کے ساتھ، اب سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ آئیے سرکار کے دیوانوں، یہ سورج غروب بھی ہوتا پھر طلوع بھی ہوتا ہے، مگر جس سورج کو دنیا کا نظام چلا رہا ہے میرا مولا، یہ کسی اور کے صدقے میں نہیں، نبی اور آل نبی کے صدقے میں چلا رہا ہے، پنجتن پاک کے صدقے میں چلا رہا ہے، اہل بیت اطہار کے صدقے میں چلا رہا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے کہا حسین سے جو محبت کرے گا، اے اللہ تو بھی اس سے محبت کرنا، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے اللہ حسین سے میں محبت کر رہا ہوں، تو بھی محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، اور محبت سے بولو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے اللہ حسین سے میں محبت کر رہا ہوں، تو بھی محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر۔ اب اللہ جس سے محبت کرے، اب بتاؤ اللہ جس سے محبت کرے کیا اسے رسوا ہونے دے گا، کیا ذلیل ہونے دے گا، کیا پریشانی میں مبتلا کرے گا، یا اس کی موت ذلت کے دہانے پر جا کر ہوگی؟ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ نمازیوں سے نہیں، غازیوں سے نہیں، روزے داروں سے نہیں، حاجیوں سے نہیں، کیونکہ نماز 73 فرقے پڑھ رہے ہیں، حج بھی 70 پر 3 فرقے ادا کر رہے ہیں، روزے 70 پر 3 فرقے والے بھی رکھ رہے ہیں، زکات 70 پر 3 لوگ بھی دے رہے ہیں۔ ہر کوئی نماز کی بات کرتا ہے، ہر کوئی حج کی بات کرتا ہے، ہر کوئی عبادت کی بات کرتا ہے، مگر اللہ نمازیوں سے محبت نہیں کرتا، غازیوں سے محبت نہیں کرتا، سخاوت کرنے والے سخیوں سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ ہر کوئی کہہ رہا ہے 73 فرقوں میں سب کہہ رہے ہیں ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی حج کرتے ہیں، ہم بھی زکات دیتے ہیں۔ نمازوں کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، حج کا محتاج نہیں ہے، زکات کا محتاج نہیں ہے، صدقہ و خیرات کا محتاج نہیں ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے ارے یہ تیرا نبی ہے، تیرا نبی جو تاریخ کے بازار میں پتھروں کی مار کھا کر بھی فرشتے آ کر کہتے ہیں اے حبیب اگر آپ اشارہ کر دیں ہم دونوں پہاڑوں کو مسل دیں گے، یہ قوم تباہ ہوگی۔ تو رحمت للعالمین نے کہا اے جبریل میں ان کے لیے زحمت بن کر نہیں، رحمت بن کر آیا ہوں۔ آج مجھے یہ نہیں پہچان رہے ہیں، مجھے پتھر سے مار رہے ہیں، میرے نبی لہو لہان ہو گئے، سرکار کے بدن سے خون نکل رہا ہے، کس کے لیے؟ امت کو کلمے کی دعوت دینے کے نتیجے میں میرے نبی پر پتھر برسائے گئے، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، سجدے میں گئے تو وہ چڑی لا کر ڈالا گیا۔ اللہ اکبر، اتنی مصیبتوں کو سرکار نے برداشت کر کے جو دین کا شجر سچا سیچا تھا اسی شجر کو گرانے کے لیے یزید اور یزیدیت یونی تھی، مولا حسین نے کہا یہ شجر کوئی میکا لال گرا نہیں سکتا، جب تک حسین زندہ ہے اسلام کا پرچم بھی بلند رہے گا، حسین مرے گا ضرور ہے مگر اسلام کو ڈوبنے نہیں دے گا۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا قتل حسین ہے اصل میں مرے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد۔ یہ وہابی کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اے دیوانگان عشق مصطفیٰ، آؤ آج کے جو لمحات آپ گزار رہے ہیں اس کا صلہ نہ جمیل برکاتی دے سکتے ہیں نہ میں دے سکتا ہوں، بلکہ آپ کا مولا حسین کی محبت میں دینے والا ہے، آپ کو عطا کرنے والا ہے۔ ہم کیا فضیلتیں بول بول کر چندہ تو لے لیتے ہیں، کئی کو چندہ لیتے تاکہ حسین کی یاد میں آج چندہ دے دو تاکہ سال بھر تک دھندے بھی اچھے چلیں گے، کاروبار بھی اچھا چلے گا، عمر میں برکت بھی آئے گی۔ ایک موقع ملتا ہے عاشورے کے دن، ایک نیکی کے بدلے 1000 نیکیوں کا اعلان ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں ہم کاہل نہیں ہونا، سست نہیں ہونا، فون پے کرنے والے بھی تیار ہو جائیں، مکان سے منگانا چاہتے تو ابھی سے منگا لو، کیونکہ سورج ڈوبنے کے بعد یہ فضیلت نہیں ہے۔ نیت اور ارادہ کر کے دکھا دو ڈیری میں انشاءاللہ آج کا 1-1 روپیہ دینا، 1-1 ہزار دینا، 10-10 ہزار دینا، جتنا مال دنیا میں تم نے لٹایا ہے اس کا حساب دینا پڑے گا مرنے کے بعد، مگر عاشورے کے دن جو مال لٹائیں گے اس کا حساب دینا نہیں بلکہ خبر میں اللہ اس کے صدقے میں جنت عطا کر دے گا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ آپ کے ساتھ ہم بھی روزے سے ٹینشن نہ کرو، چھوڑ دیتے دن میں، ابھی ایک دعا باقی ہے وہ دعا بھی پڑھ لیں گے۔ آئیے اس اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیسی کیسی قربانیاں پیش کر دی مولا حسین نے۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ یوٹیوب چینل پر بھی لائیو ہو رہا ہے،
हिरा इस्लामिक चैनल पर आप हजरात अपने मोबाइलों में भी उसको डाउनलोड कर लें, उसको सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दूसरों को भी ये पैगाम पहुंचा दें। जहां कहीं भी है वो सब सुनते हैं। इसी तरह हैदराबाद में भी गोराबंडा में भी सुना जा रहा है, सुना जा रहा है। देखिए लोहारवाड़ी में यहाँ पर है, जब दुनिया की साइंस ने इतना तरक्की कर दी, हम यहाँ तकलीफ कर रहे तो हैदराबाद में सुनने वाले, आप बताइए मौला हुसैन करबला में नहीं सुन रहे क्या? बैठे हैं करबला वाले भी सुन रहे हैं, मौला हुसैन भी सुन रहे हैं, और हुसैन की आत्मा, हुसैन की रूह, इमाम हासिम की रूह, अली अब्बास की रूह, अली अकबर की रूह इतनी ताकतवर है लोगों, मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, आप मुसलमानों के कब्रिस्तान को गए तो सलाम करो। या रसूल अल्लाह सलाम कैसे करना? कब्रिस्तान में खबरें एक नहीं हजार है, कहाँ एक कोने में ठहर कर करो, सारी खबर वाले तुम्हारा जवाब दे देते हैं, सारी खबर वाले तुम्हारा जवाब दे देते हैं। आप कब्रिस्तान के अंदर एक या अहलल क़ुबूर कहते, सारे मुर्दे अब से नहीं, तुम्हें पैदा नहीं होने से पहले, तुम्हारे बाप के पैदा नहीं होने से पहले, बाप के बाप पैदा नहीं होने से पहले जितने मरकर दफन हुए वो सारे मुर्दे, आप मुर्दे जब सुन सकते हैं तो इमाम हुसैन क्यों नहीं सुन सकते? कुरान ने ऐलान कर दिया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा है। इस वक्त लोहारवाड़ी में और हमारा सारा मजमा करबला पहुंच चुका है। क़यामत के दिन नाना से कहेंगे ना उसे, नाना जान ये आपके आशिक और मेरे आशिक हर महीना इंतजार करते थे, 2 रकात नमाज के वास्ते नहीं, मेरी मोहब्बत में आते थे। अब नमाज कैसे पढ़ेगी हमें नहीं मालूम, हुसैन की मोहब्बत उस नमाज को कामयाब कर सकती है, अहले बैत की मोहब्बत हमारी नमाज को अल्लाह की बारगाह में मकबूल बना सकती है। आओ दीवारों, आज की इस महफिल से कभी गफलत में ना बरतना, आइंदा साल फिर इंतजार करेंगे। हमें अल्लाह ने एक दुआ सुना दी, वो दुआ इमाम हुसैन के बेटे की तरफ से उम्मत मुस्लिमा के उलमा ने हुसैन को अता कर दी गई है। वो दुआ मौलाना जमील बरकत के साथ पढ़ा दिए हैं। इसके पढ़ने से 1 साल तक मौत नहीं आती, जैसे कि आप जानते हैं। इसके अंदर में जाना नहीं चाहता ज्यादा तफसील में। अब इसके बाद की जो दुआ है वो दुआ जो है हम आपको 3 बार पढ़ाएंगे। इसको पढ़ने के बाद, इसके पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह ताला, इसके पढ़ने के बाद आपको कांच खिलाया जाएगा। जो रोजे से नहीं वो कांच खा सकते, और जो रोजे से रोजा खोल को भी कांच खा सकते। 1 साल तक कांच का काम है, अलफ का काम है, हर वो कांच का काम है। खाने के बाद जुबान को भी काट देती है, मसोड़ों को भी काट देती है, खून निकल जाता है। अगर गलती से पेट में चला जाए तो फिर मुश्किल हो जाए। मगर ये दुआ पढ़कर अभी से आपको आजमाया जाएगा कि आपको खिलाया जाएगा। जब आप खाएंगे ना तो ऐसे खाते कांच जैसे कि मिस्री खा रहे हैं। अरे सब मिलकर बोलो। जो नहीं बोलना चाह रहा मैं क्या भी नहीं कर सकता, क्योंकि सुभान अल्लाह मेरी तारीफ नहीं है, तुम्हारी तारीफ नहीं है, उस अल्लाह की तारीफ है जिसने आपको मुंह में जुबान अता कर दी। रब ने हमें जुबान दी है तो अल्लाह ने जुबान गाने के वास्ते नहीं, चुगली करने के वास्ते नहीं, ताला डालने कर बैठने के वास्ते नहीं। आज हर ताले खोलो फिर देखना अल्लाह रहमत के दरवाजे खोल देगा। हम पर निछावत हो रही है। आज का एक आना अल्लाह को पसंद आ जाए, हम सब का बेड़ा पार होगा। अब दुआ आपके सामने पढ़ाई जाएगी। उससे कबल सैयदा ज़ैनब ने कहा, भाईजान एक एक करके मैदान करबला में शहीद हो रहे हैं, मगर भाईजान अब मेरी एक आखिरी आरज़ू है। मैंने नाना जान की जुबान से सुना था, जब भी कोई आफत आए सदका दे देना, खैरात कर देना, सदका बलाओं को टालता है। भैया आज तुम पर बहुत बड़ी आफत आ गई, बहुत बड़ी बला आ गई। मैं भी चाहती हूँ कि आज तुम्हारे नाम पर सदका दे दूं। बहन ने जब ये जुमले कहा तो इमाम हुसैन ने कहा, बहन आज तो अपने भाई के दिल पर छुरियां मत चलाना, इस मैदान करबला में तू क्या सदका देगी? जबकि मौला हुसैन की बहन के पास कोई पैसा नहीं जो सदका दे, कोई दौलत नहीं जो लुटा दे, किस चीज का सदका कह रही है? हुसैन ने कहा, तो मौला हुसैन की बहन ने कहा, भैया मैं जानती हूँ कि मुझे इजाजत नहीं देंगे, मगर भैया आज तुम्हारी बहन ज़ैनब बहन की हैसियत से नहीं, एक साहिब की हैसियत से तुमसे सवाल करती है। मेरे भैया कभी तुमने किसी को खाली नहीं लौटाया। सखी माँ के सखी बेटे, सखी नाना के सखी नवासे, सखी बाबा के सखी बेटे। हुसैन आज तुम्हारी बहन तुम्हारे दरबार में एक साहिब की हैसियत से सवाल करती है। भैया मेरे सवाल को रद्द मत करना। कभी कभी मेरी माँ ने, आने वाले साहिब ने जो भी सवाल किया, 3 दिन तक माँ के घर में चूल्हा नहीं सिलकता था। कोई आकर खाना तलब करता है, माँ खुद भूखी रहकर
चिराग है, फातिमा के जिगर के टुकड़े हैं, माँ ने कभी किसी को वापस नहीं लौटाया। आज तुम्हारी बहन बहन बनकर नहीं, एक साइल बनकर सवाल करती है, मुझे इजाजत दो भैया, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मैं तुम्हारे नाम से सदका देकर अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहती हूँ, भैया मेरे दो बच्चों को इजाजत दे दो। भैया ने ये जुमले सुने तो आंखों में आंसू आए, कहने लगे बहन मैं इन दो छोटे नन्हे बच्चों को कैसे इजाजत दूं। कहा कि देखो हुसैन मेरे भाई इमाम कासिम चले गए, अली अकबर शहीद हो गए, सब एक एक करके शहीद हो रहे हैं, अगर मैं अपने बच्चों को रखूं तो क़यामत में अपने बाबा को क्या सूरत दिखाऊंगी, मैं अपने अम्मी जान को क्या सूरत दिखाऊंगी। मैं भी ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे भी तेरे नाम पर कुर्बान हो जाए, मुझे इजाजत दे दो, अब मुझे रद्द मत करना, तुम्हें तुम्हारे नबी का वास्ता, तुम्हें तुम्हारी माँ फातिमा का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे बाबा अली का वास्ता। इतने बड़े वास्ते देने के बाद हुसैन रद्द कैसे करते, इजाजत देते हैं। जैसे इजाजत मिली, कहीं की इजाजत मिली, कॉलेज में एडमिशन की नहीं, स्कूल में दाखिले की नहीं, दरसगाह में जाने की नहीं, सर कटाने की इजाजत मिली। ज़ैनब खुशी से मचल कर जाती है, सजदे शुक्र अदा करती है, बच्चों को दूल्हा बनाती है, सर पे इमामा बांधती है, और रोते हुए आंखों में आंसू आए, मेरे लाल आज मामू जान की मोहब्बत में कुर्बान होना, ताकि क़यामत में जब शहीदों को लाया जाएगा तो जब मैं भी वहां भी के साथ होगी, फख्र करूंगी कि मेरे बच्चे भी हुसैन के नाम पर कुर्बान हो गए, कुर्बान हो गए। बच्चों के हाथ में तलवार थमाया, खैमे से बाहर निकले, मौला हुसैन की खदम बंसी करके बाहर आए। यजीदियों ने देखा अकबर आने वाला है, देखा तो नन्हे बच्चे आ रहे हैं, इतने नन्हे हैं, तलवार भी उनसे ज्यादा लंबी है मगर ये छोटे हैं। मौला हुसैन की याद में आए, यजीदियों ने कहा हुसैन कोई और नहीं मिला क्या, बच्चों को भेज दिया। अल्लाह अकबर, बच्चों ने कहा यजीदियों हमें बच्चे मत कहना, हमारी रगों में हैदर कर्रार का खून और फातिमा का दूध हो रहा है, हमारी रगों में मौला अली का खून है, हमारी रगों में खातून जन्नत का दूध है। अल्लाह अकबर, ये जुमला नहीं बिजली थी जो यजीदियों पर बरसती है। सारे घोड़े पिछड़ गए, पीछे हट गया लश्कर। अल्लाह अकबर, दो बच्चों से भी खौफजदा है, क्योंकि ये कोई और बच्चे नहीं है, इनकी नस नस में, इनकी रग रग में अली का दूध और फातिमा का खून जब दोनों मिलता है तो ज़ैनब के बच्चे बन जाते हैं, ज़ैनब के बच्चे बन जाते हैं। वो बच्चे जब आते हैं, यजीदियों का लश्कर खुद ब खुद पीछे हटने लगा, घोड़ों की मजाल नहीं जो आगे बढ़ सके, घोड़े पीछे हट रहे हैं, मगर दोनों बच्चे मैदान में बराबर आगे बढ़े, लड़ते जा रहे हैं। एक यजीद आया, कैफरे किरदार को पहुंचा दिया, दूसरा यजीद आया, उसे भी वसीले जहन्नम कर दिया। इस तरह मारते मारते कई लोगों को मारने लगे। अम्र बिन साद ने ऐलान कर दिया, एक एक करके जाओगे तो मारे जाओगे, अब वक्त नहीं है, इसलिए कि जाओ जमात के साथ जाना, पूरे ग्रुप के साथ आए। दो नन्हे बच्चों को भी सब मिलकर हमला करे, हत्ता कि उनके सर तन से जुदा कर दिए। बच्चों की लाशें गिरना ही था। ऐलान हुआ, हुसैन आओ, तुम अपने बच्चों को लेकर जाओ। मौला हुसैन घोड़े पर आए, बच्चों की लाशों को उठाए, सर एक तरफ है, हाथ एक तरफ है, धड़ एक तरफ है, इनको लाकर खेमे में लाए। ज़ैनब की जुबान से एक चीख निकली, मौला तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बच्चों की शहादत को कबूल फरमा लिया। ये एक बेटे का मौला 1000 भी औलाद देता तो मैं हुसैन की मोहब्बत में कुर्बान कर देती थी। ऐ मेरी कौम के जवानों, कब तक पिक्चर देखते रहोगे, कब तक नाच गाने सुनते रहोगे, कब तक अपने चेहरों से दाढ़ियां उड़ाते रहोगे, कब तक फजर में सोए पड़े रहोगे। अरे दीन के लिए ज़ैनब ने दो नन्हे बच्चों को दे दिया। आसान में जान की कुर्बानी नहीं, वक्त की कुर्बानी देकर फजर की नमाज पढ़ना होगा। जो जज्बा अब है, शाम में भी वो जज्बा होना, फजर में भी वो जज्बा होना, इंशाअल्लाह तब समझ में आएगा। आज की महफिल में आना आपका अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। ये है करबला की दास्तानें। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें, आपके सामने हमारे मुबल्लिगीन आएंगे चंदे के लिए, आप दामन फैलाएंगे। मेरे भाइयों आप दिल खोलकर जो कुछ भी है आपके पास दे देना। मुबल्लिगीन आपके पास चादर लेकर आएंगे, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, 10000 हो, जितना भी हो, हुसैन की मोहब्बत में डालते चले जाइए, डालते चले जाइए। मौला हुसैन की याद में आज का जो चंदा जा रहा है हमारे लिए नजात का जरिया बन सकता है, हमारे लिए बख्शिश का जरिया बन सकता है। इसलिए कि आज अल्लाह की राह में जो भी खर्च किया जाएगा, वो शरबत बांटने वाले, वो यहाँ पर न्यास का एहतमाम करने वाले, किसने चावल दिया, किसी ने तरकारी दी, किसी ने लकड़ियां दी, किसी ने गोश्त लाकर दिया, किसी ने जो कुछ दिया है, जो कुछ भी दिया, अल्लाह देख रहा है, रसूलुल्लाह देख रहे हैं। आओ, जो कुछ तुमने आज हुसैन के नाम पर कुर्बान कर दिया, कल क़यामत में नाना हुसैन से दिलाएंगे हुसैन अपने
اپنے نانا جان سے یہ سارا اجر دلائیں گے. گزارا مسلمانوں ڈالتے چلے جاؤ. آپ کے سامنے چادر آ رہی ہے. یہ چادر معمولی نہیں, اس چادر کا کنیکشن مدینے سے ہے, یہ چادر کا کنیکشن بغداد سے ہے, یہ چادر کا کنیکشن کربلا سے ہے. ڈالو اس چادر میں بسم اللہ پڑھ کر, اللہ اس کی برکت سے تمہارے 100 کی نوٹ کو 10,000 میں برکت عطا کر دے گا. اخلاص کے ساتھ ڈالو, زبردستی سے نہیں, زور و زبردستی سے نہیں, دل کی گہرائیوں سے. دل میں ارادہ کرو, منتیں مانگ کر ڈالو, منتیں مانگ کر ڈالو. اس لیے نمرود جس وقت گڑھا کھود کر بہت بڑی دیوار بنایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے, تو انہوں نے اعلان کیا تھا نمرود نے کہ آؤ لکڑیاں جمع کرنا, اگر کوئی لکڑی کاٹ کر نہیں لایا, نہیں ڈالا تو اس کا سر اڑا دیا جائے. تو اس وقت سارے لوگ منتیں مانگ رہے تھے, اللہ سے نہیں, اپنے دل میں, کیونکہ وہ سب کے سب کافر تھے. وہ ارادہ کر رہے تھے کہ ہمارا کام ہو جائے تو ہم اور لکڑیاں ڈالیں گے, منت مانگ رہے تھے. اور اللہ نے کیا کیا, ان کی ساری منت کو عکارت کر دیا, اور جائز منت کے لیے اللہ نے کامیابی عطا فرما دی. اور آپ آج جو ڈال رہے ہیں منت مانگ کر ڈالو, آنے والے سال تک مولا مجھے اور دے, میں اور دیتا رہوں گا, اور تیری راہ میں لٹاتا رہوں گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں ہماری مسجد بھی آپ کے لیے چھوٹی اور تنگنامنی کی شکایت کر رہی ہے. دیکھ رہے نا, مسجد بھی بڑھانا پڑے گا, مسجد کی بھی توسیع کا کام ہونا چاہیے نہیں چاہیے, سب مل کر بولو ہونا چاہیے. پورے دیہاتوں میں, کھیڑے گاؤں میں بھی اچھی سے اچھی مسجدیں بن رہی ہیں. یہ شہر میں ہے, دیکھیے آپ معلوم ہے نا کیسی ہے, مگر اس کو وہ بھی بازار میں سٹی سینٹر میں ہے. ہمیں اس کا پورا حساب ڈال کے رکھے ہیں. ٹوٹل مسجد کو عالی شان پیمانے پر بنانے کے لیے 2 کروڑ روپے ہو رہے ہیں. کتنے ہو رہے ہیں؟ 2 کروڑ ہو رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کا ساتھ ہے تو ہم قدم آگے بڑھائیں. دینے کی ضرورت نہیں, ٹینشن میں کیا آپ بھی شادی کریں پوچھ لے گا نہیں, بعد میں سے بھی فون پہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں. اب ہمیں جیسا پلان بنے, نقشہ آیا, اسی مسجد کے مصلیہ بولے, ایک نوجوان ہے, اللہ ان کی عمر میں برکت ہے, انہوں بولے جتنا مرم ہونا پورا مرم میرا دے دو ہونا, تو میں کبھی بھی کام شروع کروں میں مرم دینے والا ہوں. اسی طرح اگر کوئی سیمنٹ, کوئی اسٹیل, کوئی راڑ, اب اس کے بعد کوئی اگر 10 لاکھ لا کر دے تو کیا ہوتا, لیبر پیمنٹ بھی رہتا, دوسرے کام بھی رہتے. میٹیریل جو بھی دینا ہے اللہ کی راہ میں جب دیکھیں نا, یہ مال جتنا بھی جائے گا, جب ہماری روح تن سے جدا ہوگی, ہمیں لپٹ کر کفن میں جنازہ لائیں گے, اس وقت لوگ کہیں گے کہ اس جنازے کو لے جائیں قبر میں دفن کر دیں. تو جب خبر کے اندھیرے گڑھے میں جاتے نا, وہاں کوئی ساتھ نہیں آتا. یہی مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے ہماری خبر میں, اور جو مال اولاد کے لیے چھوڑے, اگر وہ اولاد جھگڑا کرے یا اس میں کچھ بھی بحث مباحثہ چلے, وہ ساری سزائیں اس کو ملے گی جس نے مال جما کر فتنے میں ڈال دیا. اور جو مال خدا کی راہ میں خرچ کریں گے وہ مال فتنہ نہیں ہے. جو مال جمع کر کے مر گئے وہ وہاں فتنہ ہوا زمین پر, اس کی سزا مرنے والے کو ملے گی. اور وہی مال خدا کی راہ میں خرچ کر دیا اور کہہ دیا کہ بھائی مسجد کے لیے میں اتنے پیسے وقف کر دوں گا, یا خرچ کر رہے ہیں تو کرو, امام صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ ہمارے پاس لیبر بھیجتے جائیے, ہم پیمنٹ کرتے جائیں گے, اور اس کا ثواب ہمارے والدین کو, ہمارے مرحومین کو پہنچانا چاہتے ہیں. یقین جانیے کہ اللہ ہر مرحومین کی خبر میں اس کا ثواب پہنچا دے. اب آپ کو ہم اتنی بڑی دعا پڑھائے, 1 سال تک موت نہیں آتی. اب اس کے بعد دوسری دعا پڑھ رہے ہیں. یہ دعا تو آنکھوں کے سامنے دیکھنا ہے آپ کو کہ کانچ ابیش کھلاتے ہیں, اس کے بعد چپلک اگر سالن بنا رہے ہیں تو بنا, اس کو معلوم ہے غفلت میں ڈھکن کھلا ہے, چولہے کے پاس سے اوپر سے نیچے گر گئی اندر, ایسے گھٹ کو پکائے, اس کے بعد کھا لیے. جو لوگ دعا نہیں پڑھے وہ پریشان ہو کر بے ہوش ہو جاتے ہیں, اور جو لوگ دعا پڑھے ہیں پسینے کے ذریعے نکل جاتے ہیں. اتنا ایسا بولتے ہیں پہلے بھی بول چکا ہوں, اتنی اچھی خوشخبری سننے کے بعد ہم اتنا آہستہ سبحان اللہ بولتے ہیں ماشاء اللہ. اب آپ لوگ اگر اپنے گھروں میں بھی اگر یہ دعا پڑھانا چاہیں تو اپنے موبائل چالو کر کے گھر والوں کو بولو, یا ہم دعا پڑھیں, تمہیں بھی یہ دعا پڑھو بولو. انہوں بھی گھر میں کانچ کھائے تو بھی ان کو بھی اثر نہیں ہوتا. لنک دیکھو کیسا ہے, اسے بولتے لنک ڈاکومنٹ. لنک ڈاکومنٹ رہے تو بینک میں بھی لون جلدی ملتا. اگر ڈاکومنٹ میں لنک نہیں ہے, اپروول نہیں ہے, لنک نہیں ہے, تو بینک والا کہتا سوچ سے یہ مگر میں لون نہیں دے سکتا کیونکہ یہ اپروول نہیں ہے. ابھی ہمارا جو ہے یہ لنک ہے, یہاں سے جا رہا ہے, گھر میں بھی سن رہے, گھر والے بھی بلاری کو لگائے, اور ایک جگہ حیدرآباد کو لگائے, اور ایک جگہ بمبئی کو لگائے, اور ایک جگہ امریکہ میں لگائے. امریکہ میں یہ دعا پڑھ رہے, ابھی جو ہم دوارمڑی میں پڑھ رہے ہیں, انہوں بھی کانچ کھائے تو اثر نہیں ہوتا. اور محبت سے بولے جی
कितनी बड़ी फजीलत है। देखिए लिंक आज आया, ये पहले से है, इसी के वास्ते अहले सुन्नत वाले बोल रहे जो भी मांगना लिंक से मांगना, वसीले से मांगना। बोल रहे क्या बोल रहे अहले हदीस वाले, तबलीग वाले, देवबंदी वाले, जमात इस्लामी वाले, कादियानी वाले, शिया वाले, ये जितने लोग हैं ये सब क्या क्या बोल रहे, डायरेक्ट मांगना बोल रहे। डायरेक्ट मूसा नहीं ले सके, तू क्या ले सकता? वाह, वसीले के जरिए लेना पड़ता। कोई डायरेक्ट चीज अल्लाह के दरबार से नहीं मिलती है, जो कुछ मिलेगा वसीले से मिलेगा। मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर, मिल नहीं सकता खुदा उनका वसीला छोड़कर। गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत के सीना छोड़कर, आप बगैर सीढ़ियों के छत पे नहीं चढ़ सकते तो खुदा तक कहां जा सकते? वसीला जरूरी है। अहले हदीस की बातों में आकर अगर आपने वसीला लेना छोड़ दिया, आपकी दुनिया भी नहीं, मरने के बाद तेरे खुद मालूम होता वहां अहले हदीस का अमीर जो आता ना उसकी फट हो जाती वहां। मगर जितने हुसैन के चाहने वाले होंगे वो जन्नती लिबास पहनकर आएंगे, जोड़ा पहनकर आएंगे, क्योंकि जन्नत भी रसूल की है, जन्नत की सरदारी हसन की है, जन्नत की सरदारी हुसैन की है और औरतों की सरदारा फातिमा है। तो सारी सरदारी को मेरे नबी ने अपने घर में बांट दी और बता दिया लोगों को कोई चारा नहीं मेरे घर वालों से मोहब्बत करो, इनसे हटकर अगर कुछ करोगे तो कुछ भी कामयाबी नहीं मिल सकती। कामयाबी चाहते हो तो रसूल और आले रसूल और औलाद अली से मोहब्बत करें। अल्लाह आपको और मुझे इन सब से मोहब्बत करने की तौफीक और कुव्वत अता फरमाए। और जो कुछ भी दौरान गुफ्तगू कुछ भी ऐसे कलिमात निकले हैं तो मौला हुसैन के सदक़े में मौला तो हमें माफ फरमा दे, हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। 3 मरतबा आप हजरात अपनी उंगलियों पर दुरूद शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन गजरे अल्लाह ताला कांच सुंबुल बिच नाग दादा खुदम बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिन गजरे अल्लाह ताला कांच सुंबुल बिच नाग दादा खुदम बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिन गजरे अल्लाह ताला कांच सुंबुल बिच नाग दादा खुदम बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल-फातिहा। करीमा का रसाज़ा बंदा नवाज़ा पाक परवरदिगार आलम या हन्नान मन्नान प्यारे नबी के सदक़े में मौला जो दुआएं पढ़ाई गई खास करके अभी जो दुआ पढ़े मौला इसका तमाम सवाब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हुए पाक से अहले बैत अत्तार इमाम हसन हुसैन खातून जन्नत मौला अली शेर खुदा शुहदाए करबला से उनके बिलखुसूस गौसे आज़म से मौला हज़रत दादा हयात कलंदर बाबा की रूह को सारी सब पहुंचाते कबूल फरमा। इनका रूहानी इरफानी फैज़ हम पर जारी व सारी फरमा। अल्लाह साथ तक की हम सब की हिफाजत फरमा, जान व माल की ईमान की हिफाजत फरमा, नागानी मौत और एक्सीडेंट और हादिसों से बचा, जादू टोना आसिदी असरात से बचा, गंदे इल्म और गंदे करतूत से बचा। हमारे घर में जितनी भी हमारी माँ बहनें हैं मौला जो हमारी खिदमत करती हैं उनको भी सेहत अता फरमा, तंदुरुस्तियां नसीब फरमा। आज की इस महफिल को कबूल फरमा, आज चंदा देने वालों के माल में बरकत अता फरमा, आज तेरी राह में मियां शरीफ का इत्मीम करने वालों के रिस्क में उम्र में बरकत अता फरमा। शरबत पिलाने वाले जितने भी बनाकर पिला रहे हैं मौला अकल क़यामत में हम सबको हौज़े कौसर का जाम नसीब फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नूरुल अनवार व सिद्दीक़िल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह व रहमतिका या रहमतुल आमीन। ये कांच है देखो सब देखिए। हाँ ये देखिए कांच खा रहे लोग। आप रोजेदार जो है साल भर तक अब किसी चीज का असर आपके ऊपर नहीं होता। आप पूरी तरीके से अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमल में आए। कोई अपनी जगह से जाना नहीं, कितना जल्दी उठ रहना चाहिए। अभी बोले नहीं जल्दी छूट
रहे, बोले तो इसका मतलब हमें बैठे थे इसके वास्ते बोले जैसा ठहरे 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 कोई बात नहीं, बैठो नको, मैं बात ही क्यों बोल रहा हूँ, हमें बोले तक उठना नहीं, ये अदब की महफिल बोल रही है। थोड़ी देर हो गया, जो बातें आपकी हिम्मत के लिए याद में बैठे, थोड़ी देर तशरीफ रखिए, ये ऐसी लफ्बाजी नहीं है, इसे बात लोग क्या समझते, तो साहब जाके बोले तो वो सब जादू है, जादू है, कलमा कुरान में है रे वहाँ भी। अच्छा ये छोड़ो, अभी अगर आप अगर किसी को सांप काट ले, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, सांप या बिच्छू काट ले, यहाँ मेरे सामने रखो, अब मुंबई में वहाँ सांप काट ले, फोन करो, यहाँ से दुआ पढ़ते ना, सांप का जहर उतर जाता। अब क्या पढ़ रहे, कुरान की आयत पढ़, कौन सा आयत पढ़ रहे, कुरान की आयत। जब ये आयत पढ़े तो वहाँ जहर उतर रहा, आयतों में अल्लाह पावर रखा है, ये वहाबियों को क्या मालूम, मोहब्बत की बातें उन्होंने करते नहीं, मोहब्बत करे भी नहीं। हम मोहब्बत वाले हैं और वसीले वाले हैं, और जब मोहब्बत करते करते खानखा में पीर के जरिए पहुंचते ना, गौसे पाक के पास तो बेशुमार तबरुकात है। अरे उनके नालैन, यहाँ तक के कुरान में आया ताबूत सकीना का जिक्र, वो संदूक सामने रखकर बनी इसराइल दुआ करते थे, संदूक सामने रखकर दुआ करे तो अल्लाह दुआ कबूल करता था। आपस में झगड़े हुए तो मसला हल नहीं होगा, संदूक सामने रखे तो मसला हल होता था, बीमार को शिफा मिलती थी। आखिर वो संदूक में है क्या, शक करे तो क्या था मालूम, मूसा अलैहिस्सलाम के नाले मुबारक थे, हारून अलैहिस्सलाम का इमामा था, सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी थी, उनके चप्पल, उनके आसे, उनके झुब्बे, उनके माने में जब ये पावर है तो आले रसूल हुसैन के अंदर कितना पावर है लगाएं। ये मामूली बात नहीं, ये हमारी सुन्नियों की किस्मत में, उनकी किस्मत में नहीं है। आप बड़े खुशनसीब हैं, हर संडे तशरीफ लाएं, जो हजरात चंदा नहीं दिए उनसे मेरी गुजारिश है, आप बाद में फोन करके भी दे सकते हैं कि मेरी तरफ से इतना लिख लो, मेरी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के लिए। आप खड़े हो जाएं, सलाम पढ़कर आपको इफ्तारी का टाइम दिया जा रहा है, आप जा सकते हैं, जो लाना है ऐसे तो उनका